اگر آپ کہنا کہ تہا بھی لمبی باتیں نہ کریں، دو باتیں بتائیں کہ میں کیا کروں چینج ہونے کے لیے. I would suggest you to gain knowledge of deen and leave bad company and be in good company. یہ دو ایڈوائز ہے. Gain knowledge of deen اسلام، قرآن پڑھیں، تفسیر لیکچر سنیں، یہ gain knowledge. and دوسرا be in good company, leave bad company. This will help you and assist you a lot. کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس واقعے کو سن لیں آپ. یہ عقبہ بن ابی معیط، اس بندے کا نا دل نرم تھا. He was inclined towards Islam. اس نے سب کو دعوت دی، کفار کو بھی. تو لوگوں نے کہا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی؟ انہوں نے کہا ہاں، کیونکہ قریش کے ہیں، کیوں نہ دعوت دوں ان کو میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ کی دعوت پہ نہیں آ سکتا جب تک آپ اسلام قبول نہ کریں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں اسلام قبول کر لوں گا. چلیں کرٹیسی سے کی، بٹ ہی ایکسیپٹڈ اسلام. بیچ کے چلو آ تو جائے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسلام قبول کر لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. اس کا دوست تھا امیہ بن خلف. کہتے ہیں کہ سنے تو نے اسلام قبول کر لیا. میں اپنے ورڈ بتا رہا ہوں، آپ کو نا پیرافریز کر رہا ہوں. اس نے کہا ہاں میں نے دین قبول کر لیا، اور میں نے اس لیے بھی کیا کہ میں کیوں ان کو نہ دوں، اور میں نے آئی ایکسیپٹ اسلام. واٹس اے بگ ڈیل. کہتے ہیں کہ یو ول ناٹ بی ان آور کمپنی، یو ول ناٹ بی ان آور کول ایسوسیشن. آپ تم اس کا حصہ نہیں ہوگے unless and until you prove otherwise. اور تمہیں کیا کرنا ہوگا کہ go نعوذ باللہ and spit on the face of محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم نے ہمارا دوست رہنا ہے تو. اب he was a weak person. تو عقبہ بن ابی معیط گیا اور he did the dirty job. پھر جو ہے نا انہوں نے اس کو اپنے دوستی میں لایا اور کہا کہ yes you are our friend right now. جبریل علیہ السلام نازل ہوئے قرآن لے کے، اور قرآن فرمایا کہ یہ کیا کہہ رہا ہوگا قیامت کے دن؟ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. ہائے کاش میں اپنے رسول کا راستہ پکڑ لیتا اور میں ان کے راستے کو چوز کرتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ہائے کاش میں اس بندے کو اپنا دوست کبھی نہ بناتا. And my teacher said کہ there will be millions of عقبہ بن ابی معیط saying this to their friends. عقبہ بن عامر کہ کاش میں اس بندے کو اپنا دوست نہ بناتا کہ اس نے مجھے گمراہ کیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں ہر بندہ انفلوئنس ہوتا اپنی کمپنی سے. یو آر این ایوریج آف 5 people you meet daily basis. You are an average of 5 people you meet on daily basis. And your financial status is the average of 5 people's financial status whom you meet daily. So اللہ کے نے کیا فرمایا؟ المرء علی دین خلیلی. اچھا میری بات نہ مانے، اللہ کی بات تو مانے. کہتے ہیں المرء علی دین خلیلی، ہر بندہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے. فلینظر احدکم من یخالل، کہ ہر بندے کو چاہیے دیکھے اس کا دوست کون ہے، اس کا قریبی دوست کون ہے. کیونکہ جو بیسٹ فرینڈز ہیں نا، دوست دنیا بڑی محبت ہوتی ہے ہمیں ان سے، لیکن قیامت کے دن اگر گناہ کی بیس پہ نا دوستی تھی نا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. Close friends, besties will be enemies to each other except متقین، except those جن کا دین کی بیس پہ تعلق تھا. ابھی جو میرا جگر ہے نا، یہ میرا لالا ہے، جو میرا بوائے ہے، جس کے ساتھ مل کے میں گناہ کر رہا ہوں، قیامت کے دن میں اسے گالیاں دے رہا ہوں گا اور یہ مجھے گالیاں دے رہا ہوگا کہ تیری وجہ سے میں گمراہ ہوا. کیونکہ اس دنیا میں تو ہم سو رہے ہیں، ریئلٹی ہمارے سامنے نہیں ہے. بٹ قیامت کے دن جب ریئلٹی واضح ہوگی تب انسان نے کہا کہ ہائے یہ میں نے کیا کر دیا، ہائے کاش میں ایسا نہ کرتا. وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. دوسرے الفاظ میں صرف وہ دوستیاں باقی رہ جائیں گی جو دنیا میں نیکی اور خدا ترسی پر قائم ہیں. دوسری تمام دوستیاں دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گی. اور آج گمراہی، ظلم و ستم اور معصیت میں جو لوگ ایک دوسرے کے یار و مددگار بنے ہوئے ہیں، کل قیامت کے روز وہی ایک دوسرے پر الزام ڈالنے اور اپنی جان چھڑانے کی کوشش کر رہے ہوں گے. یہ مضمون قرآن مجید میں بار بار جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے تاکہ ہر شخص اسی دنیا میں اچھی طرح سوچ لے کہ کن لوگوں کا ساتھ دینا اس کے لیے مفید ہے اور کن کا ساتھ تباہ کن. کہ بری صحبت جڑی ہے بہت مضر اور نقصان دہ. سارے اپنے ارد گرد نظر مارو، جو کہ یار دوستان کو بے دین ہے، فاسق فاضل دے دے جرانے چھڑ دے. بالکل اللہ رسول دی محبت سب تم کرنا. جڑا بندہ دین تو ہٹاؤں تا نظر آتا کہ خود ہی بے نماز ہے، میں نے سجے ہٹا دوں گا، چل یار پڑھی لینی ہے، پہلا اینا کاکو کا بروڑی بھی چھوٹی جو. ایسے دوستاں یاراں تو
بالکل نجات پانی چاہیے. ورنہ گل وہی بننی جڑا جنتی نے اسے آخیا بھائی جہاں گلاں تو دستا سی بے تیریاں میں من لی میں ہلاک ہی ہو گیا سی. اج میں بھی جکڑیا ہوندا جہنم دا بارن بنیا ہوندا کی فائدہ ہوندا. شکر ہے اللہ نے مینوں تیری گلاں تو بچا لیا, میں نہیں منیا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے بڑی پیاری مثال دیتی. حضرت ابو موسیٰ شریعت روایت کر دے رسول کریم علیہ السلام تمثیل کے ذریعے گل سمجھا دے تو ادا نہ سمجھا مثال نہ سمجھ آ جائے. فرمایا کہ جڑا جلیس صالح نیک ساتھی وہی مثال سمجھ لو حامل المسک دی کستوری والے بندے دی کہ ایک بندہ کستوری والا بیچ رہا وہی دکان پہ آدمی بہو گا یا کستوری انہوں تھوڑی بہت دے دوں گا نہ دے گا تو خوشبو سے آؤ گے اچھی خوشبو آؤ. فرمایا جڑا برے کو بہتا جلیس سو کو تو ایسا ہی جو نافر پیر جی پٹھی ہے نا مشک جی لگی لوہار ترخان اپنی پٹھیاں تونک دے چلاؤ نا ہوا پھر وہ چلتی ہے وہ پیر آخیا جانا. رسول کریم علیہ السلام فرمایا پٹھی چمکنا جو کوئی بہ جائے یا سیک اگ لگ دوں گی اگ نہیں لگو سیک پہ آؤ گے کی فائدہ ہونا اس بری صحبت. اس پاروں نیک بندے دی مجلس خوشبو آنی برے دی جڑی تباہ کرنا. اتوں جڑے اسی بے احتیاطی کرتے ہر کسی نے کڑی منڈیاں اپنے بچوں کو کھیلنے چھڈ دینے آپ یار دوست بنا لینے نہیں سوچتے بھی یہ زہریلے سپ نہ بھی خطرناک. سپ کا دسیا جا نا وہ شاید بچ جائے یہ برے ساتھی کا دسیا نہیں بچ سکتا. اس تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا المرء علی دین اخیہ آدمی اسے دین تے ہو جاتا اسے طریقے سے چل پہ جڑا وہ یاراں دوستوں کا ہوں. ینظر احدکم ایا اس تو بہت دھیان رکھو کہ تہاڈا اٹھن بیٹھن کہنا ہوا. اور تیسری بات جڑی ہوئی ہے کہ نیک صحبت تلاش کرے چنگیاں نہ بہنا شروع کر دے اپنی سوسائٹی بدل دے. جڑے پیڑیاں نے انہوں بے نماز بنایا انہوں نے یارانہ ختم نمازیاں کو پوے نیکاں دیاں گلاں سنیا کرے نیکاں دی مجلس ہوئے ٹھیک ہو جائے. اور یہ صحبت ایسی بڑی شاید اس رومی رحمت اللہ علیہ فرماؤں صحبت صالح بڑا صالح بنا نیکاں دے کول بنے گا نیکاں دی مجلس تینوں نیک بنا دے. صحبت طالح کنا طالح کنا برا کو بنے گا برا بنا دے. تو جڑا مرضہ ولی ہے کسی دن نہیں ہونا ایمان جانا رہنا ہے اس تو صحبت صالح اختیار کر. تو کمزور ساتھی جو ہے قافلے نہ رہا مارا مسافر ہی تریا جانا اور نال نہیں جاندے تو ہی جاندے ورنہ آدمی تھک ہار کے بہ جانا. صحبت صالح طرح صالح کناد صحبت طالح طرح طالح. اور بڑی پیاری مثال شیخ صاحب نے دی کہ دیکھا تھوڑے دن اصحاب الکاف کا کتا نیک لوگوں کے پیچھے چلے صحبت اختیار کی تھی. کتا سی جنہوں لوگ بہت برا جانور سمجھے سگے اصحاب کا فروز چند پے نیکاں گرفت مرد مشد. تھوڑے دن ہی نیکاں دے مگر تریا رہا آدمیوں میں برابر اللہ نے وہ ذکر کرتا جتنے اصحاب الکاف کا ذکر کیتا قرآن ذکر کیتا وہ کلبم باسطن ذرائع بالبصیر ان کا کتا بھی غار پیر پسار کے بیٹھا. قرآن چ نیکاں دے نال دا ذکر آ گیا. اور دوسرے پاسے دوسرے نور با بنا منشس خاندان نبوت اشکر باپ نبی سی نوح علیہ السلام بیٹا برا نہ بیٹھا نبوت دا خاندانی کو اللہ نے کر دیتا بچوں غرق ہو گیا. تو نوح علیہ السلام نے ترس آیا تھا کہ اللہ تیرا تو وعدہ سے کہ تیرے اہل میں بچاؤں گا تو حکم الحاکمین تیرے سامنے میں اعتراض نہیں کر سکتا میں تو وعدے کے خلاف ہو گیا. وعدہ سے کہ تیرے اہل میں بچاؤنا یہ میرے اہل تو سی. اللہ نے کہا انہو لیسا من اہلک نوح یہ تیرے اہل تو نہیں دیا پرانا بین پر کلوں تیرے خاندان گیا جاندہ انہو عمل غیر صالح یہ کام پہ رہے ہیں اس سے میں تیرے خاندان سے مگن گئی. تو ساری فرمون دے کہ سگے اصحاب کاف نیکا نہ رہا کہ نیکا تو ذکر ہو گیا. نوح علیہ السلام کا بیٹا بریات بیٹھا نبوت دا خاندان ہی گمو. اس بار دین اسلام بنا شاہی تاکید کر رہا دے کہ بھائی میں تو چاہوں اپنی خیر تے برا نہ جرانا کوئی نہ رکھو. یہ بے دین لوگ شرک کر رہے بے علما شرابی زانی کوئی دوستی نہیں ساڑی ہے. یہ سارے بھی نال لے بن گئے ایک نظر آئے جتنے جنجیرہ نہ جکڑے اور نال ہی اسی ہو گئے توبہ توبہ اللہ پرانگے ٹکانا کو اچھا ساتھ مسیرہ
اللہ دا دوزخ بہت برا ٹھکانا، وہ نام ہی نہ لو، اتنے جگہ پھنس گیا تو پھر مر مڑ کے وہ کی انجام نیک ہونا، ہمیشہ واسطے بربادی اور تباہی۔ اس طرح اللہ کے رسول علیہ السلام بار بار ہدایت کی کہ لوگوں ایاکا وقرین السوء، برے ساتھیوں تو بچ جاؤ، کیونکہ بندہ اسے راہ تے چل پیندا جڑا ساتھیوں کا طریقہ ہو۔ پہلا کڈا دا ایمان مضبوط ہوئے اور انہوں پھسلا دیندے دین تو دے کر مکھر جاندے۔ اور قرآن مجید نے جڑے لوگ دیوار دیہاتاں دے رہندے سی سورہ توبہ چ اتارا بھی یہ دین تو اس سے بے خبر ہے مدینے نہیں آؤں، اگر رسول اللہ کو آؤندے رہندے حضور دی صحبت بہندے یہاں تے دین دا رنگ چل رہا، کلمہ انہوں نے مرا چنگا پڑھنا مرکزی توفیق نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا آپ بھی مجلس بہن، آپ بھی ہم باتاں سنتے انہوں کے اندر بھی دین جڑا وہ اللہ تعالیٰ اتار دینا بھی جڑا اس بارو صحبت نیکاں دی کون ما صادقین، اللہ دا نیک بننا دے سچا لوگوں نے نہ ڈالتا، انہوں نے نال ہویا کرو، اتنے بیٹھا کرو، جتھے ایسی محفل ہوئے، کوئی ایسی مجلس ہوئے جتھے بندے ہوں انہوں نے نال جا کے شریک ہو۔ کئی نیک لوگوں نے آخیا کہ اسی جو نماز بھی ادو سیکھی جو فلان بندے کو گئے، مولانا عبدالواحد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ولی سی اپنے زمانے مسجد چینی والی نماز پڑھاؤ دے، کئی بڑی جو بندی عالم لوگا بیٹھا مول بیٹھا انہوں نے نماز پڑھ کے انہوں نے کہا یار تسی جانے بھابی بڑے برے کہیں گے جو عبدالواحد دے پیچھے نماز دا مزہ آؤں کری نہیں، جب تلاوت کردا اور جو رکوع سجدے کردا سجدہ روندا اسی یہ اپنے عالم دی گرے نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ آندا نیک بندے انہوں دی صحبت اختیار کرو، انہوں نے اپنے تعلقات بناؤ، تمہارا دین مضبوط ہو جاؤ۔ اور اگر تسی انہوں نے رشتہ توڑ لیا، برے دی مجلس بہ گئے تو تسی اپنے آپ کو سپاں دے دل چ داخل کرتے، ایسی کھوج ورگا جتنے سپ ہی سپ ہے ڈنگ دیں گے، انہیں برباد کر دیں گے، تباہی ہو جانی۔ اس طرح برے ساتھی تو اللہ نے اور رسول نے نیک لوگوں نے بہت ڈرایا کہ انہوں تو بچ کے رہو، انہوں تسی معمولی خطرناک نہ سمجھو کہ انسان ہی ہے، انسان کوئی نہیں۔ اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں، اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو۔ کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی اختیار کر لی ہے، اور جس کا طریقہ کار افراط و تفریط پر مبنی ہے۔ کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق قریش کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ یہ بلال رضی اللہ عنہ اور صہیب رضی اللہ عنہ اور عمار رضی اللہ عنہ اور خباب رضی اللہ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے غریب لوگ جو تمہاری صحبت میں بیٹھا کرتے ہیں ان کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے، انہیں ہٹاؤ تو ہم تمہاری مجلس میں آ سکتے ہیں اور معلوم کر سکتے ہیں کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جو لوگ رضائے الہی کی خاطر تمہارے گرد جمع ہوئے ہیں اور شب و روز اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، ان کی معیت پر اپنے دل کو مطمئن کرو اور ان سے ہرگز نگاہ نہ پھیرو۔ کیا تم ان مخلص لوگوں کو چھوڑ کر یہ چاہتے ہو کہ دنیاوی ٹھاٹ باٹ رکھنے والے لوگ تمہارے پاس بیٹھیں؟ اس فقرے میں بھی بظاہر خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر سنانا دراصل سرداران قریش کو مقصود ہے کہ تمہاری یہ دکھاوے کی شان و شوکت جس پر تم پھول رہے ہو اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں کچھ قدر و قیمت نہیں رکھتی۔ تم سے وہ غریب لوگ زیادہ قیمتی ہیں جن کے دل میں اخلاص ہے اور جو اپنے رب کی یاد سے کبھی غافل نہیں رہتے۔ ٹھیک یہی معاملہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے سرداروں کے درمیان بھی پیش آیا تھا۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام سے کہتے تھے وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِي الرَّأْيِ، یعنی ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے جو رذیل لوگ ہیں وہ بے سوچے سمجھے تمہارے پیچھے لگ گئے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا جواب یہ تھا مَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، یعنی میں ایمان لانے والوں کو دھتکار نہیں سکتا۔ اور وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، یعنی جن لوگوں کو تم حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہو میں ان کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے انہیں کوئی بھلائی عطا نہیں کی ہے۔ ہود آیات 27، 29، 31، نیز سورہ انعام آیت 52 اور سورہ الحجر آیت 88۔ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو، یعنی اس کی بات نہ مانو، اس کے آگے نہ جھکو، اس کا منشا پورا نہ کرو
اور اس کے کہے پر نہ چلو۔ یہاں اطاعت کا لفظ اپنے وسیع مفہوم میں استعمال ہوا ہے، جس کا طریقہ کار افراط و تفریط پر مبنی ہے۔ کان امرہ فرطا کا ایک مطلب تو وہ ہے جو ہم نے ترجمے میں اختیار کیا ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو حق کو پیچھے چھوڑ کر اور اخلاقی حدود کو توڑ کر بکٹٹ چلنے والا ہے۔ دونوں صورتوں میں حاصل ایک ہی ہے۔ جو شخص خدا کو بھول کر اپنے نفس کا بندہ بن جاتا ہے، اس کے ہر کام میں بے اعتدالی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ حدود ناآشنا ہو کر رہ جاتا ہے۔ ایسے آدمی کی اطاعت کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اطاعت کرنے والا خود بھی حدود ناآشنا ہو جائے اور جس جس وادی میں مطاع بھٹکے اسی میں مطیع بھی بھٹکتا چلا جائے۔ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں۔ انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین۔ صدیق سے مراد وہ شخص ہے جو نہایت راست باز ہو، جس کے اندر صداقت پسندی اور حق پرستی کمال درجے پر ہو، جو اپنے معاملات اور برتاؤ میں ہمیشہ سیدھا اور صاف طریقہ اختیار کرے، جب ساتھ دے تو حق اور انصافی کا ساتھ دے اور سچے دل سے دے، اور جس چیز کو حق کے خلاف پائے اس کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہو جائے اور ذرا کمزوری نہ دکھائے، جس کی سیرت ایسی ستھری اور بے لوث ہو کہ اپنے اور غیر کسی کو بھی اس سے خالص راست روی کے سوا کسی دوسرے طرز عمل کا اندیشہ نہ ہو۔ شہید کے اصلی معنی گواہ کے ہیں۔ اس سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے ایمان کی صداقت پر اپنی زندگی کے پورے طرز عمل سے شہادت دے۔ اللہ کی راہ میں لڑ کر جان دینے والے کو بھی شہید اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ جان دے کر ثابت کر دیتا ہے کہ وہ جس چیز پر ایمان لایا تھا اسے واقعی سچے دل سے حق سمجھتا تھا اور اسے اتنا عزیز رکھتا تھا کہ اس کے لیے جان قربان کرنے میں بھی اس نے دریغ نہ کیا۔ ایسے راست باز لوگوں کو بھی شہید کہا جاتا ہے جو اس قدر قابل اعتماد ہوں کہ جس چیز پر وہ شہادت دیں اس کا صحیح و برحق ہونا بلا تامل تسلیم کر لیا جائے۔ صالح سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے خیالات اور عقائد میں، اپنی نیت اور ارادوں میں اور اپنے اقوال و افعال میں راہ راست پر قائم ہو اور فی الجملہ اپنی زندگی میں نیک رویہ رکھتا ہو۔ کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں۔ یعنی وہ انسان خوش قسمت ہے جسے ایسے لوگ دنیا میں رفاقت کے لیے میسر آ جائیں اور جس کا انجام آخرت میں بھی ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہو۔ کسی آدمی کے احساسات مردہ ہو جائیں تو بات دوسری ہے، ورنہ در حقیقت بدسیرت اور بد کردار لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کرنا دنیا ہی میں ایک عذاب علیم ہے، کجا کے آخرت میں بھی آدمی انہی کے ساتھ اس انجام سے دوچار ہو جو ان کے لیے مقدر ہے۔ اسی لیے اللہ کے نیک بندوں کی ہمیشہ یہی تمنا رہی ہے کہ ان کو نیک لوگوں کی سوسائٹی نصیب ہو اور مر کر بھی وہ نیک ہی لوگوں کے ساتھ رہیں۔ آپ اکیلے ہو کہیں بھٹک گئے ہو تو پھر یہ کہ آپ کے لیے سیدھے راستے پر آنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ جماعتی زندگی ہے، ساتھی ہیں، جس کو کہا ہے سورہ توبہ میں کونوا مع الصادقین، معیت اختیار کرو، رہو ساتھ سچوں کے۔ کسی وقت ہوتا ہے انسان کو کوئی ایسی آزمائش پیش آ گئی ہے، اس کا دماغ چکرا گیا ہے، گھوم گیا ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا، راستہ نہیں نکل رہا، مشکل بڑی آ گئی ہے، ایک طرف حرام ہے لیکن یہ ہے کہ دباؤ کو بہت پڑ رہا ہے، گھر والوں کا پڑ رہا ہے، بچوں کا پڑ رہا ہے، بیوی کا پڑ رہا ہے، راستہ غلط ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ایسے وقت میں بسا اوقات پھر اگر رفقا ہیں، ساتھی ہیں، آپ کے کامریڈز ہیں، آپ کے کولیگز ہیں، اس کے ساتھ وہ پکارتے ہیں، ساتھ ہاتھ جو ہے آپ کا تھام کر آپ کو سہارا دیتے ہیں۔